أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی مدد سے العقیدۃ الواسطیہ کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ یہ بہت ہی عظیم الشان کتاب ہے اور عقیدے کے موضوع پہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کو پڑھایا، اس کی شروحات لکھیں اور اس کی شروحات کیں۔ کتاب کی خوبی یہ ہے کہ کتاب کے مؤلف نے اس کتاب میں بہت زیادہ اعتماد کیا ہے قرآن کریم کی آیات پہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ۔ کافی سارے دروس میں ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ کیوں جی کسی کو یاد ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ رہے تھے۔ کون سی آیتیں؟ جن میں تذکرہ آیا ہے اللہ کی صفات کا۔ جواب نہیں دے رہے آپ لوگ، مطلب میں پوچھتا ہوں تو آگے سے کوئی جواب پھر خود ہی مجھے بولنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سی آیات ہم نے پڑھی جن میں کیا تھا؟ تذکرہ تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ اور اب امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ میں لے کر جا رہے ہیں احادیث کی طرف، وہ احادیث جن میں تذکرہ آیا ہے اللہ رب العزت کی صفات کا۔ میں چاہوں گا کہ وہ جملے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ کلام جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، اس کا تعلق پچھلے دروس کے ساتھ جوڑا جائے تو شاید آپ کو یاد ہو کہ جب اس کتاب کا آغاز ہوا تھا تو وہاں پہ کہا تھا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کتاب میں اہل السنہ کا عقیدہ بیان کروں گا، اہل السنہ اہل الحدیث کا عقیدہ میں اس کتاب میں بیان کروں گا۔ اور یہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے عقائد میں ایک بنیادی چیز ہے اللہ پہ ایمان لانا۔ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانا۔ اس کے بعد وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ پہ ایمان لانے میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں۔ یہ دیکھیں ان کی عبارت ہے وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ، اور اللہ پہ ایمان لانے میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں؟ کہتے ہیں الایمان بما وصف به نفسه فی کتاب العزیز۔ اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان تمام صفات پہ ایمان لائیں جو اللہ نے اپنی بیان کی ہے قرآن کریم میں۔ کہاں بیان کی ہیں؟ قرآن کریم میں۔ پھر کہتے ہیں وبما وصفه به رسوله محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پہ ایمان لانے میں وہ صفات بھی داخل ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم نے ان صفات پہ بھی ایمان لانا ہے جو قرآن میں آئی ہیں، اور ان صفات پہ بھی ایمان لانا ہے جو احادیث میں آئی ہیں، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل۔ ایمان لانے کا انداز کیا ہوگا؟ ہم ہر صفت پہ ایمان لائیں گے اور اس کا معنی تبدیل نہیں کریں گے، معنی میں گڑبڑ نہیں کریں گے، تحریف نہیں کریں گے، ولا تعطیل، اور نہ ہی ہم یہ حرکت کریں گے کہ ظاہری لفظ تو ہم مانتے ہیں لیکن اس لفظ کا معنی نہیں مانتے۔ یہ کام بھی نہیں کرنا۔ ہم اللہ کی صفت لفظ کے اعتبار سے بھی مانیں گے، معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی مانیں گے۔ ہم مانیں گے مثال کے طور پہ کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے رحمت، تو رحمت لفظ بھی مانیں گے اور رحمت کا جو معنی ہے جو لوگوں میں مشہور و معروف ہے وہ بھی مانیں گے۔ ومن غیر تکییف، اور اللہ کی صفات کی کوئی کیفیت اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کی یہ صفت ہے اور صفت کی کیفیت یہ ہے، اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے اور اس طرح ہے، اس طرح ہے، یہ ہم بیان نہیں کریں گے۔ تو من غیر تکییف ولا تمثیل،
اللہ کی صفات بیان کریں گے بغیر اس کے کہ ہم کوئی کیفیت بیان کریں اور بغیر اس کے کہ ہم اس کی کوئی مثال دیں اور ہم کہیں کہ اللہ عرش کے اوپر ایسے مستوی ہے، عرش کے اوپر ایسے بلند ہے جیسے کوئی بادشاہ اپنے عرش کے اوپر بلند ہوتا ہے، نہیں، ایسی کوئی حرکت ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے آغاز کر دیا ان صفات کا جو قرآن کریم میں آئی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے سورہ اخلاص لے کر آئے، پھر آیت الکرسی لے کر آئے، اور اس طرح پھر مختلف آیات وہ لاتے رہے۔ اور آج کے درس میں وہ کہتے ہیں فصل ثم فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، یعنی کہ پھر یہ صفات، ایسی صفات آئی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں۔ سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے مراد احادیث، سنت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ احادیث، چاہے وہ قولی احادیث ہوں، آپ کے فرامین ہوں، یا فعلی احادیث ہوں، یا تقریری احادیث ہوں۔ تقریری احادیث یعنی کہ آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی یا آپ کے سامنے کچھ کیا گیا اور آپ اس کے اوپر خاموش رہے، آپ نے اس کو غلط قرار نہیں دیا، تو یہ سب احادیث کہلاتی ہیں۔ تو یہاں پہ سنت سے مراد وہ سنت نہیں ہے جو واجب کے مد مقابل ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کام سنت ہے اور یہ کام واجب ہے، تو اب اس جملے میں سنت کس کے مد مقابل آیا ہے؟ واجب کے۔ اور آج کے درس میں جو ہم سنت پڑھ رہے ہیں یہ واجب کے مد مقابل نہیں ہے، یہ قرآن کے مد مقابل ہے۔ یعنی کہ دین کا کچھ حصہ قرآن میں آیا اور کچھ حصہ آپ کی سنت میں آیا، یعنی کہ آپ کی احادیث میں آیا۔ اب جو دین کا حصہ آپ کی احادیث میں آیا، آپ کی سنت میں آیا، ممکن ہے وہ واجب ہو، ممکن ہے وہ مستحب ہو، ممکن ہے وہ جائز ہو۔ تو فرماتے ہیں ثم فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں، آپ کی احادیث میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فالسنت تفسر القرآن، چنانچہ سنت جو ہے، حدیث جو ہے، یہ قرآن کی تفسیر کرتی ہے۔ سنت کیا کرتی ہے؟ قرآن کی۔ اگر آپ سے پوچھا جائے سنت کا، حدیث کا قرآن کریم کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی تعلق ہے، کئی طرح کا تعلق ہے۔ کبھی سنت، یہ باتیں ذرا دھیان سے سننے والی ہیں، کبھی حدیث، کبھی سنت قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہے، کبھی سنت اور آپ کی حدیث اس اجمال کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے جو قرآن میں پایا جاتا ہے۔ قرآن میں کوئی بات مجمل آئی ہے، یعنی کہ وضاحت، تفصیل کے بغیر آئی ہے، وضاحت کے بغیر آئی ہے، تو حدیث وضاحت کرتی ہے۔ اور کبھی سنت اور حدیث وہ چیز بیان کرتی ہے جس کا تذکرہ قرآن میں بالکل موجود نہیں ہوتا، جس کا تذکرہ قرآن میں بالکل موجود نہیں ہوتا، تو اس حدیث کو بھی ہم نے ماننا ہے، اس حدیث کو بھی ہم نے ماننا ہے۔ تو یہاں پہ میں اس طرف آنا چاہوں گا کہ میں بیان کروں کہ حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ عام طور پہ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ احادیث ایک تاریخی ریکارڈ کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی کہ احادیث سے آپ دین نہیں لے سکتے، عقیدہ نہیں لے سکتے، شریعت نہیں لے سکتے، حلال و حرام نہیں لے سکتے۔ ہاں، اس میں جو باتیں بیان کی گئی تاریخی طور پہ بڑی شاندار آپ کو تاریخ ملے گی، یہاں سے ہسٹری ملے گی آپ کو یہاں سے۔ آج کل اس موقف کو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے کون؟ جاوید احمد غامدی۔ اسی لیے علماء کرام انہیں منکرین احادیث میں شمار کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ منکرین احادیث کی فہرست میں اس زمانے میں سر فہرست ہیں، سب سے آگے ہیں۔ عام آدمی ان کے مغالطوں میں کبھی آ جاتا ہے کیونکہ وہ حدیث کا لفظ بولتے ہیں، لیکن جس نے ان کی ساری گفتگو نہیں سنی، ایک آدھ ان کا کوئی درس سن لیا، تو وہ کہے گا شاید غامدی صاحب احادیث کو قبول کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف ان احادیث کو قبول کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کی سوچ یہ ہے کہ قرآن کے مطابق ہے۔
وہ ان احادیث کو قبول کرتے ہیں جن کے بارے میں ان کی سوچ ہے کہ یہ میری عقل کے مطابق ہے۔ معیار کس کی عقل ہے؟ جاوید غامدی صاحب کی عقل۔ ان کہ ہو سکتا ہے وہ حدیث میری عقل کے مطابق بالکل ٹھیک ہو، امام بخاری کی عقل کے مطابق بالکل ٹھیک ہو، امام مسلم کی عقل کے مطابق بالکل ٹھیک ہو، کیونکہ محدثین کی عقل جو ہے وہ تقریباً تمام احادیث کو قبول کرتی ہیں۔ جتنی بھی احادیث ثابت ہیں اللہ کے رسول سے سند کے لحاظ سے، ان احادیث کو محدثین کی عقل قبول کر لیتی ہے۔ لیکن جاوید غامدی صاحب کی عقل کچھ مختلف ہے، تو ان کی عقل میں وہ احادیث نہیں بیٹھتی، تو جو ان کی عقل میں نہیں بیٹھیں گی وہ کیا ہوں گی؟ وہ ریجیکٹ ہوں گی۔ بلکہ منکرین احادیث جو ہیں ان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ ایک منکر حدیث کی عقل ایک حدیث کو قبول کرے گی، دوسرے منکر حدیث کی عقل اس حدیث کو قبول نہیں کرے گی۔ ہمیں آج تک پتہ یہ نہیں چل سکا کہ اس میں اب معیار کس کی عقل ہے، جاوید احمد غامدی صاحب کی عقل ہے یا وہ کیا تھے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی عقل ہے، یا اوپر چلے جائے حمید الدین فراحی صاحب کی عقل ہے، یا سر سید احمد خان کی عقل ہے، یا پرویز کی عقل ہے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ جبکہ محدثین جو ہیں امام بخاری، امام مسلم، صحابہ کرام، تابعین، چونکہ ان کی عقلوں پہ انگریزوں کا رنگ نہیں چڑھا تھا، یہ کافروں سے متاثر اور مرعوب نہیں تھے، تو ان کی عقل ہر اس حدیث کو قبول کر لیتی تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے سند کے لحاظ سے ثابت ہوتی تھی۔ تو جاوید احمد غامدی صاحب کا تذکرہ کہاں پہ آیا تھا؟ کیا کہتے ہوئے کہ یہ احادیث کو شریعت نہیں جانتے اور احادیث سے نہ عقیدہ لینے کے قائل ہیں، نہ حرام و حلال لینے کے قائل ہیں۔ اور کچھ منکرین احادیث وہ ہوتے ہیں کہتے ہیں عقیدہ نہیں لیا جائے گا، حلال و حرام لے لیں گے۔ تو ان لوگوں کے مختلف درجات ہیں، ان لوگوں کے مختلف درجات ہیں۔ کوئی حدیث کو تھوڑی بہت اہمیت دیتا ہے، کوئی بالکل نہیں دیتا، اور کوئی مثال کے طور پہ 90% اہمیت دیتا ہے، کوئی 80%، کوئی 70%، کوئی 60%۔ ان کے مختلف درجات ہیں۔ کامیاب وہ ہے جو ان تمام احادیث کو مان لے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اچھا، اب احادیث کا درجہ قرآن کریم کے مقابلے میں کیا ہے؟ یعنی کہ پہلا درجہ قرآن کا، دوسرا درجہ حدیث کا، یا پہلا درجہ حدیث کا، دوسرا درجہ قرآن کا؟ یہ مجھے آپ سے جواب چاہیے جی۔ دونوں کا درجہ ایک برابر ہے۔ کس لحاظ سے؟ شریعت لینے کے لحاظ سے، عقیدہ لینے کے لحاظ سے، حلال و حرام لینے کے لحاظ سے۔ لیکن تلاوت کے لحاظ سے قرآن آگے ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے صبح و شام، اور احادیث کا یہ درجہ نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ لینا ہے، مسائل اخذ کرنے ہیں، احکام اخذ کرنے ہیں، اس لحاظ سے قرآن و حدیث کا درجہ بالکل برابر ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں خود قرآن نے بتایا۔ یہ کس نے بتایا ہمیں؟ خود قرآن نے بتایا۔ دیکھیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 113 میں 113، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کتاب اتاری ہے، والحکمت، اور حکمت یعنی کہ سنت اتاری ہے۔ تو سنت بھی اتری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، احادیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ کس کے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ لیکن اس میں جو عقیدہ ہے، اس میں جو احکام و مسائل ہیں، اس میں جو حلال و حرام ہے، جو اس میں دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو معنی مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ کتاب و حکمت، یہ نہیں کہ الکتاب ثم الحکمہ، یہ نہیں کہ اللہ نے آپ پہ قرآن اتارا ہے پھر احادیث اتاری، پھر کا لفظ نہیں بولا اللہ نے، واؤ کا لفظ بولا ہے۔ واؤ کے لفظ میں برابری پائی جاتی ہے، یعنی کہ واؤ کا لفظ جو ہے اس سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ایک چیز کا درجہ پہلے ہے دوسری کا بعد، یہ واؤ یہ معنی نہیں دیتا۔ ہاں واؤ کے میں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو کہ ایک چیز کا درجہ پہلے ہو دوسری کا بعد میں ہو، لیکن اس کی آپ کو کوئی اضافی دلیل دینا پڑے گی، پھر اس کی آپ کو کوئی اور دلیل دینا پڑے گی جس سے آپ ثابت کریں گے کہ یہاں پہ جو دو چیزیں آئی ہیں واؤ کے لفظ کے ساتھ یہ برابر نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کا مرتبہ پہلے ہے دوسری کا بعد میں ہے، تو ہم کہیں گے لاؤ جی اس کی دلیل۔ پھر تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملے گی آپ کو جس سے پتہ چلے کہ حدیث کا درجہ بعد میں ہے اور قرآن کا درجہ پہلے ہے، مسائل اخذ کرنے کے لحاظ سے، عقیدہ لینے کے لحاظ سے، شریعت لینے کے لحاظ سے۔ ایک اور آیت پہ غور کریں، یہ سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 129 129۔
ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، کہ ہماری اولاد میں ایک رسول بھیجنا، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے اور حکمت کی بھی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں کفر و شرک سے، گناہوں سے پاک کرے۔ تو یہ دعا دونوں کس رسول کے بارے میں کر رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ دعا ہو سکتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے ہیں۔ اس شہر کے بارے میں بات ہے، اس شہر میں سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ چلیں، ایک تو آپ کی بات مانی جا سکتی ہے کہ وہ کعبہ شریف تعمیر کر رہے تھے، اور جہاں پہ تعمیر کر رہے تھے شاید وہاں پہ کھڑے ہو کے جس رسول کے بارے میں انہوں نے بات کی، یہ وہی رسول ہوں گے جو مکہ میں ہی آئے، اسی ایریے میں آئے۔ لیکن اس سے بڑی دلیل یہ ہے کہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ دو کہ ایک؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نہیں، بلکہ وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سارے نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے ہیں، ایسا نبی جو ان دونوں کی اولاد میں سے ہو وہ ایک ہی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ اس آیت پہ غور کریں، سورہ نور ہے، آیت نمبر 54۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات مانو، اطاعت کرو، اور اللہ کے رسول کی بات مانو اور اطاعت کرو۔ یہاں پہ بھی لفظ کیا ہے؟ واو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ نہیں کہا اللہ کی بات مانو پھر اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اگر پھر آ جاتا تو پھر ہم کہتے جی حدیث کا درجہ بعد میں ہے، جو بھی حدیث قرآن سے ٹکرائے گی اس حدیث کو دیوار پہ دے مارو۔ نہیں، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ یہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ جس طرح قرآن کریم کی دو آیتوں میں انسان کو کئی دفعہ ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے، تعارض محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ کسی بھی آیت کو ریجیکٹ نہیں کرتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ میری عقل کی کمزوری ہے کہ مجھے یہاں پہ ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے، حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ایسے ہی کہا جائے گا کہ قرآن میں اور صحیح حدیث میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو۔ اللہ کے رسول کی باتیں کدھر ہیں جی؟ احادیث میں۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو، کس چیز سے؟ نبی علیہ السلام کی بات ماننے سے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمُ، تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اس بوجھ کی جو آپ پہ ڈال دیا گیا۔ وہ بوجھ کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، پہنچا دینا۔ اور تمہارے اوپر ذمہ داری ہوگی اس بوجھ کی جو تمہارے اوپر ڈال دیا گیا، عمل کرنا، قبول کرنا، ایمان لانا۔ تم سے پوچھا جائے گا کیوں ہمارے رسول پہ ایمان نہیں لائے علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں ہمارے رسول کے لائے ہوئے قرآن پہ ایمان نہیں لائے، آپ کی حدیث پہ ایمان نہیں لائے؟ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، تہتدوا، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ یعنی کہ حدیث کو نہ ماننے والا ہدایت نہیں پا سکتا، گمراہ ہے وہ۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ کے رسول کے آرڈر مانو گے، آپ کی حدیث کو قبول کرو گے، تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو یہ آیت بھی واضح ہے کہ حدیث کو قبول کرنا پڑے گا، ایمان لانا ہوگا، بلکہ خوشی خوشی سے ایمان لائیں۔ پھر سورہ حشر آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز بھی رسول تمہیں دے دیں لے لو، یعنی کہ جو بھی آپ نے حکم دیا، جو بھی آپ نے حدیث دی، جو بھی آپ نے فرمان دیے لے لو، اور جس سے آپ منع کریں اس سے دور رہو۔ یہ تو تھے دلائل قرآن کریم سے۔ اب حدیث کی طرف آ جائیں۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 4604 4604۔ حدیث کے راوی ہے مقدام بن معدی کرب، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، الا خبردار، دھیان سے میری بات سنو، توجہ سے سنو، اٹینشن، مجھے قرآن کریم دیا گیا ہے، وہ مثلہ معہ، اور اس جیسی چیز
قرآن کے ساتھ دی گئی ہے. وہ کیا حکمت، وہ کیا سنت، وہ کیا حدیث. اور اس جیسی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مثلہ. یہ نہیں کہا کہ ایک اور چیز ہے جو اس سے تھوڑی سی مرتبے میں پیچھے ہے، نہیں، مثلہ اس کی مثل، اس جیسی بالکل. پھر مزید وضاحت کرتے ہیں، الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن. الا، آپ بار بار الا استعمال کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ خبردار، اٹینشن، تنبیہ، وارننگ، کہ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی جو آسودہ حال ہوگا، خوشحال ہوگا، مالدار ہوگا، علی اریکتی، اپنے تخت پہ بیٹھا ہوگا، اپنی چارپائی پہ بیٹھا ہوگا، اور یہ کہہ رہا ہوگا علیکم بہذا القرآن، بس اس قرآن کو تھام لو. یہ نہیں کہے گا قرآن و حدیث کو تھام لو، کیا کہے گا؟ بس اس قرآن کو تھام لو. فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ. جس چیز کو قرآن حلال قرار دے بس اسی کو حلال جانو، اور جس کو قرآن حرام قرار دے بس اسی کو حرام جانو. یہی گفتگو ہوتی ہے آج کل کس کی؟ جاوید غامدی صاحب کی. آپ اسی حدیث میں مزید فرما رہے ہیں، الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی، خبردار، دھیان سے سن لو میری بات، تمہارے لیے گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے. پالتو گدھا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. جنگل کا گدھا حلال ہے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی؟ تو جو جنگلی گدھا ہے، جو اس کا شکار کرتے ہیں، وہ حلال ہے. لیکن پالتو گدھا جو شہروں میں پایا جاتا ہے، گاؤں میں پایا جاتا ہے، جس کو لوگ پالتے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، یہ حلال نہیں ہے. تو اب یہ اس کو حرام کس نے کیا؟ قرآن نے کہ حدیث نے؟ حدیث نے حرام کیا. قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ گدھا حرام ہے. تو یہ حدیث ماننا ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کو بھی ماننے والے اور حدیث کو بھی ماننے والے ہیں. اچھا، گمراہ فرقے، گمراہ لوگ، ان کا موقف کیا ہے احادیث کے معاملے میں؟ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تکذیب کا راستہ اختیار کیا. کس کا؟ تکذیب کا. اور کچھ نے تحریف کا. کچھ نے کیا راستہ اختیار کیا؟ تکذیب اور تحریف. تکذیب کیا کہ حدیث کو ماننے سے انکار کر دو، ہم نہیں مانتے جی اس کو دین، عقیدہ جو ہے حدیث سے نہیں لیا جائے گا. اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ احادیث احاد ہیں. یہ کیا ہیں؟ احادیث خبر واحد ہیں. اور خبر واحد جو ہے یہ اس سے یقین نہیں ہمیں حاصل ہوتا، ہمیں اس سے گمان حاصل ہوتا ہے. ممکن ہے یہ بات ٹھیک ہو، ممکن ہے یہ بات ٹھیک نہ ہو. اور عقیدے میں ہمیں یقین چاہیے. عقیدے میں ہمیں کیا چاہیے؟ یہ کہنے والے کون ہیں؟ معتزلی لوگ اور فلاسفہ. یہ موقف کن کا ہے؟ عقل پرست اور فلسفی حضرات، ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں احادیث سے یقین نہیں ملتا. حدیث میں عقیدے کی بات آ بھی گئی ہے تو ہمیں اس کے اوپر یقین نہیں ہوگا. اور ہمیں عقیدے میں کیا چاہیے؟ یقین چاہیے. اچھا، خبر واحد کا مطلب کیا ہے؟ اور پہلے یہ بتائیں کہ احادیث جو ہے ہمارے پاس جو آئی ہیں، عام طور پہ وہ متواتر ہیں کہ احاد ہیں؟ متواتر تو بہت کم ہے. متواتر حدیث کا مطلب یہ ہوگا بیٹا، دھیان سے، متواتر کا مطلب وہ حدیث جس کو بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں، اتنے لوگ ہوں، اتنے لوگ ہوں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ بات غلط ہوگی. مثال کے طور پہ 70 صحابہ کرام ایک حدیث کو بیان کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ آگے پھر 70 تابعی اس کو بیان کر رہے ہیں، یا 80 ہو گئے، یا 90 ہو گئے، 100 ہو گئے. اور آگے پھر تبع تابعی، وہ بھی جناب 70 80 90 100. اب جس حدیث کو ہر مرحلے میں، صحابہ کے مرحلے میں، تابعین کے مرحلے میں، تبع تابعین کے مرحلے میں، ائمہ حدیث کے مرحلے میں 70 بیان کرنے والے ہوں، کیا اس میں کوئی شک ہوگا؟ نہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر حدیث. قرآن پورے کے پورا متواتر ہے. یعنی قرآن کو روایت کرنے والے اتنے لوگ رہے ہیں ہر زمانے میں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت متواتر ہے. لیکن احادیث کچھ متواتر ہیں، باقی سب احاد ہیں. کسی حدیث کو روایت کرنے والے صرف ایک صحابی ہیں تو وہ خبر واحد ہوئی. واحد ایک کو کہتے ہیں.
اور اگر اس کو روایت کرنے والے 2 ہیں پھر بھی وہ خبر واحد ہی ہے. خبر واحد کے یہاں پہ مطلب ہے کہ متواتر نہیں ہے. ہاں جی، اگر اس کو روایت کرنے والے 3 راوی ہیں، 4 راوی ہیں، 5 راوی ہیں، پھر بھی وہ خبر واحد ہی ہے. سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ اچھا، خبریں جو حدیث متواتر ہوتی ہے وہ متواتر ایک تو اس طرح ہوگی کہ الفاظ بھی متواتر، معنی بھی متواتر ہے. مثال کے طور پہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. یہ حدیث متواتر ہے، الفاظ بھی متواتر ہیں، معنی مفہوم بھی متواتر ہے. اور کچھ حدیث ایسی ہوتی ہیں جن کے الفاظ متواتر نہیں ہوتے لیکن معنی متواتر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ لفظ چینج ہے لیکن اس حدیث کا معنی مفہوم ابو ہریرہ کی حدیث میں بھی آیا ہے، عبداللہ بن عمر کی بیان کردہ حدیث میں بھی آیا ہے، عبداللہ بن مسعود کی بیان کردہ حدیث میں بھی آیا ہے، فلاں صحابی کی حدیث میں بھی، فلاں صحابی کی حدیث میں بھی، تو اس کو بھی متواتر کہیں گے. لیکن اس سب کے باوجود متواتر حدیث بہت کم ہیں. عام طور پہ حدیث کیا ہے؟ خبر واحد ہے. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے کہا جی ہم نے عقیدہ کی بنیاد یقین پہ رکھنی ہے اور خبر واحد سے ہمیں یقین نہیں ملتا، اس لیے ہم عقیدہ خبر واحد سے نہیں لیں گے. اچھا، یہ الفاظ عام پبلک کو بڑے پیارے لگتے ہیں، بڑے میٹھے میٹھے الفاظ ہیں، یار کتنی احتیاط کرنے والے لوگ ہیں یہ. اچھا، اب ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے خبر واحد تو ریجیکٹ ہو گئیں اور عام طور پہ جو حدیث ہیں وہ کیا ہے؟ خبر واحد ہیں. اب آپ بتائیں پھر کہاں کس طرف رجوع کریں؟ ہماری عقل. سمجھا کہ شیخ صاحب وہ طریقہ واردات ہے ان کا یہ. اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا صحابہ کرام کو خبر واحد سے یقین حاصل ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یمن میں ایک آدمی کو گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں، ایک آدمی کو. تو اگر خبر واحد سے یقین حاصل نہیں ہوتا، آپ کو چاہیے تھا 70 صحابہ کرام ایک ساتھ بھیجتے اور سب 70 ایک آواز کے ساتھ کہتے ہیں ہاں جی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے. ایک صحابی جاتا، عقیدہ بھی بیان کرتا، حلال و حرام بھی بیان کرتا، شریعت بھی بیان کرتا، نماز بھی بیان کرتا، روزے بھی بیان کرتا، اور لوگ ایمان لے آتے. ایک ہی مؤذن اذان دیتا، ایک مؤذن، اور اس کی اذان پہ لوگ روزہ افطار کر لیتے. کبھی کسی نے نہیں کہا بھئی ایک آدمی اذان دے رہا ہے پتہ نہیں ہو سکتا گڑبڑی نہ ہو. ایک آدمی اذان دیتا اور لوگ نماز پڑھنی شروع کرتے، نماز کا وقت داخل ہو گیا جی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مسجد قباء میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، اب قبلہ بیت المقدس نہیں رہا، اب قبلہ مکہ ہے. تو وہ لوگ نماز کے دوران رکوع کی حالت میں گھوم گئے، قبلہ تبدیل کر لے ایک آدمی کی بات پہ. اتنی بڑی تبدیلی، نماز قبلہ ہی تبدیل ہو گیا، اور اعتماد کیا کہ کتنے آدمی کی بات پہ؟ ایک آدمی کی بات. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا دین پہنچایا لوگوں تک تو آپ ایک تھے کہ 2 تھے؟ ابو بکر صدیق کو چاہیے تھا نا کہ کہتے بھئی آپ ہیں سچے لیکن آپ تو خبر واحد ہیں. آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے یہ کہا، آپ اکیلے ہیں، کوئی 50-60 نبی آپ کے دائیں بائیں اور ہوں پھر ہم مانیں گے آپ کی بات. اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس اللہ کا دین لانے والا کون تھا؟ اکیلے کے 70 فرشتے ایک ساتھ آتے تھے؟ اکیلے آتے تھے. تو دین ایک اللہ کی طرف سے ایک جبریل لے کر ایک اللہ کے رسول کے پاس آئے ہیں، اور ایک اللہ کے رسول نے سب کو دین دیا ہے. اور پھر کئی اللہ کے رسول کے نمائندے ایسے تھے جو اکیلے ہی جاتے تھے اور دین بیان کرتے تھے. تو اب آپ کو کیا پتہ چلا خبر واحد سے یقین ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ بس یہ ہے کہ وہ راوی بیان کرنے والا ثقہ ہو، فرائض و واجبات پہ عمل کرنے والا، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا، جس کے ریکارڈ میں کبھی کوئی جھوٹ نہ ہو، جس کے ریکارڈ میں کبھی کوئی مشکوک حرکت نہ ہو، پہلے سے بے داغ ہو، کریکٹر اس کا صاف ستھرا ہو. تو پھر وہ چاہے ایک ہو اس کی بات پہ یقین کیا جائے گا. صحیح حدیث کی جو تعریف ہے وہ علماء کرام نے کر رکھی ہے، اس کے مطابق حدیث ہونی چاہیے. یعنی کہ
حدیث بیان کرنے والا حدیث بیان کرے اپنے سے اوپر والے راوی سے اور دونوں میں کوئی گیپ نہ ہو. یعنی کہ ایک محدث ہے وہ حدیث بیان کرتا ہے اپنے دادا سے، کس سے؟ جبکہ تاریخی ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ دادا جی فوت ہو گئے تھے پوتے کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی. پوتا 1 سال کا تب دادا جی فوت ہو گئے تھے. اب یہ گیپ آ گیا، اس حدیث کو قبول نہیں کیا جائے، یہ ضعیف ہو گئی. ہم بات کر رہے ہیں ان حدیث کی جن کو محدثین نے کیا قرار دیا ہے؟ صحیح، جن میں ایسی کوئی گڑبڑ نہیں ہے، ایسا کوئی داغ دبا نہیں ہے. تو ان احادیث سے ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یقین ملتا ہے. کیا ملتا ہے بولیے؟ یقین ملتا ہے. ہاں وہ حدیث جس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں بہت اختلاف ہے، محدثین میں ہی اس کے صحیح ضعیف ہونے میں کیا ہے؟ بہت اختلاف ہے، بہت. تو ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ شیخ البانی کی بات مان لیں گے کہ حدیث صحیح ہے، لیکن وہاں پہ ہمیں وہ والا یقین نہیں ہوگا جو اس حدیث کے اوپر ہوگا جس کو امام بخاری لے کر آئے ہیں، جس کو امام مسلم لے کر آئے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بہرحال پہلا گروہ کن کا ہو گیا؟ جو احادیث کی کیا کرنے والے ہیں؟ تکذیب. اور اس میں سرفرست کن کا نام آتا ہے؟ معتزلہ کا اور فلاسفہ کا. دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جو احادیث میں تکذیب کا رویہ اختیار نہیں کیا انہوں نے، بلکہ تحریف کا. جو سلوک انہوں نے قرآن کے ساتھ کیا نا، قرآن نے اللہ کی صفات بیان کی تو وہ کیا کرتے رہے؟ تعویلیں. قرآن نے کہا رحمان عرش کے اوپر مستوی ہوا اور مستوی کا معنی بلند ہوا، انہوں نے کہا نہیں استوا کا معنی استولا، تعویل کی. یہ نہیں کہا کہ ہم آیت کو نہیں مانتے، آیت مانتے ہیں جی، بالکل اللہ کا فرمان ہے جی، ہم کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن معنی میں تبدیلی کی، گڑبڑ کی. تو احادیث کے معاملے میں بھی ایک گروہ نے تکذیب کا کام کیا، قرآن میں تکذیب کا کام کوئی نہیں کیا گیا، لیکن احادیث میں پہلا کام کیا کیا گیا؟ تکذیب کا، کہ ہم حدیث کو مانتے ہی نہیں. اور دوسرا کام کیا کیا گیا؟ کہ حدیث کو مانتے ہیں لیکن انہوں نے پھر تعویلیں کی، تحریف کی، معنی تبدیل کیے. کیا کیا؟ معنی تبدیل کیا. اور یہ کون ہیں؟ ان میں واضح طور پہ ہیں اشاعرہ. اشاعرہ میں سے جو بعد میں آئے متأخرین، مثال کے طور پہ امام غزالی. کون؟ امام غزالی کا نام اگر آپ کبھی سنیں نا دائیں بائیں، ایسے ان کا نام پیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے نعوذ باللہ وہ نبی ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہے. ان سے بڑے بڑے اغلاط ہوئے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں ان سے. اور دوسرے نمبر پہ فخر الدین رازی. کون؟ ان کو بھی دنیا آپ کو نہیں پتا کیا کیا کچھ سمجھتی ہے، جبکہ تعویل کے میدان میں بہت آگے ہیں. امید یہ ہے کہ انہوں نے فوت ہونے سے پہلے توبہ کر لی تھی، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ورنہ ان کے جرائم بہت بڑے ہیں. تو یہ دو مثالیں دی، دو شخصیات کی مثالیں دی آپ کو، ایک امام غزالی کی اور ایک فخر الدین رازی کی. ان کی بقایا تفسیر ہے فخر الدین رازی کی، اور لوگ بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. جبکہ ان کی گمراہی اس حد تک ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو اسپیشلی کتاب لکھنی پڑی ہے ان کے رد میں. یعنی کہ انہوں نے کتاب لکھی تھی اساس التقدیس. کیا کتاب لکھی تھی؟ اساس التقدیس. اس میں ثابت کیا تھا کہ تعویل ضروری ہے. کیا ثابت کیا تھا؟ کہ تعویل ضروری ہے. اور امام تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا بیان تلبیس الجہمیہ. بیان تلبیس الجہمیہ، یہ 6 بڑی بڑی جلدوں میں 6 والیومز میں کتاب ہے، ابن تیمیہ کی بڑی شاندار کتاب ہے. تو بہرحال یہ کچھ تذکرہ کیا گیا آپ کے سامنے کس کا؟ احادیث کا مقام و مرتبہ اور لوگوں کا احادیث کے معاملے میں رویہ اور سلوک. اب ہم آتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس کلام کی طرف جس کا ہم آغاز کر چکے تھے. ہم نے کیا کہا تھا کہ ثم فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت میں، یعنی کہ حدیث میں، یعنی کہ آپ کی حدیث میں بھی اللہ کی صفات آئی ہیں اور ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں. کہتے ہیں فسنت تفسر القرآن، چنانچہ سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے. اس کی مثال لے لیں، اور یہ مثال وہی ہے جو شاید گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی عبادت میں حسن پیدا کیا، عمدگی پیدا کی،
اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا، ان کے لیے کیا الحسنہ، سب سے اچھا بدلہ، وہ کیا ہو گیا جنت، وہ زیادہ، اور ان کو مزید بھی ملے گا۔ یہ مزید کیا ملے گا، اس کے بارے میں صہیب رومی کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی، کہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے، یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تریدون شیئا ازیدکم، اے جنتیو کوئی اور چیز چاہتے ہو، مزید کچھ چاہتے ہو، تمہیں مزید کچھ دوں؟ فیقولون، تو آگے سے کہیں گے الم تبید وجوہنا، اے اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن بنایا، سفید بنایا، ان کی طرح ہمارے چہروں کو تو نے کالا نہیں کیا۔ الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، تو نے ہمیں جنت میں جگہ دے دی، جہنم سے بچا لیا، یعنی کہ ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر حجاب اور پردہ ہٹا لیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہوں گے، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ تو زیادہ کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ یہ تفسیر کس نے کی ہے؟ حدیث نے، اللہ کے رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو سنت کا ایک مقام و مرتبہ قرآن کے ساتھ کیا ہے کہ سنت قرآن کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے۔ وَتُبَيِّنُهُ، اور سنت جو ہے قرآن کے اجمال کو بیان کرتی ہے، قرآن کے اجمال کو بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اچھا، جب یہ آیت اتری تھی، جب نماز کا کہا گیا قرآن کریم میں، تو اللہ کے نبی اسلام اگر بیان نہ کرتے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، تو لوگوں کو پتہ ہوتا صلاۃ کیسے پڑھنی ہے؟ تو اجمال تھا نا کہ صلاۃ کا کہہ دیا کہ لیکن پتہ نہیں صلاۃ ہے کیا۔ تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھ کر دکھائی، رکوع کر کے دکھایا، سجدے کر کے دکھائے، اور بتایا کتنی رکھتے ہیں زور کی، کتنی رکھتے ہیں اثر کی، یہ سب کچھ بتایا، نماز کے ارکان بتائے، نماز کی شرائط بتائیں۔ تو یہ آپ کی طرف سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیان ہو رہا ہے، اجمال کو دور کیا جا رہا ہے، یہ بیان ہے۔ تو سنت جو ہے وہ قرآن کے اجمال کو بیان کرتی ہے، دور کرتی ہے۔ ایک اور مثال لے لیں، قرآن نے کہا وَآتُوا الزَّکاۃ، زکوٰۃ دو۔ الزکاۃ، اچھا جی، زکوٰۃ کن اموال سے، کس کس مال میں زکوٰۃ دینا واجب ہے؟ نصاب کتنا ہے، وہ مال کتنا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے، اور کتنا تھوڑا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ یہ ساری وضاحتیں کس نے کی؟ حدیث نے۔ وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، یہ میں الفاظ کس کے پڑھ رہا ہوں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے، کہتے ہیں وَتَدُلُّ عَلَيْهِ، اور سنت جو ہے وہ قرآن کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سنت قرآن کی طرف کیا کرتی ہے؟ رہنمائی کرتی ہے۔ اس رہنمائی کی کئی شکلیں ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ ایک شکل یہ بھی ہے کہ یہ کون کہتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اللہ نے کہا ہے، یہ کون بتاتا ہے؟ یہ حدیث بتاتی ہے نا، اللہ کے رسول بتاتے ہیں نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ اللہ نے کہا ہے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ اللہ کے رسول بتاتے ہیں، حدیث بتاتی ہے کہ قل هو اللہ احد، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے۔ وَتُعَبِّرُ عَنْهُ، اور سنت جو ہے یہ حدیث کی تعبیر، یہ قرآن کی تعبیر کرتی ہے، قرآن کا بیان کرتی ہے، قرآن میں جو کچھ آیا ہے اس کا اظہار کرتی ہے۔ تو یہ امام تیمیہ رحمہ اللہ نے بتا دیا کہ سنت کا قرآن کے سامنے کیا مقام و مرتبہ ہے اور کیا کردار ہے۔ آگے کہتے ہیں وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهَا كَذَلِكَ۔ یہ ایک بڑا اہم اصول بیان کرنے لگے ہیں ابن تیمیہ، ایک اہم قاعدہ۔ کہتے ہیں وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ، اور اللہ تعالیٰ کی، رب العالمین کی جو صفات اللہ کے نبی نے بیان کی ہیں، ان صحیح احادیث میں جن کو اہل علم نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، شرف قبولیت بخشا ہے، ان پہ بھی اسی طرح ایمان لانا واجب ہے۔ اصول کیا ہوا؟ دھیان سے،
یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ان صحیح احادیث میں آئی ہیں جن کو اہل علم نے قبول کیا، محدثین نے، تو ان صفات پہ بھی ایمان لانا واجب ہے۔ کذالک، اسی طرح جیسے قرآن والی صفات پہ آپ ایمان لاتے ہیں، کس طرح؟ بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے، بغیر تمثیل کے، یعنی کہ آپ ان صفات کا معنی و مفہوم تبدیل نہیں کریں گے، اور آپ یہ بھی نہیں کریں گے کہ آپ ان صفات کو مخلوق کے مشابہ قرار دیں، اور آپ کوئی کیفیت بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کریں گے، لیکن ان صفات پہ ایمان لانا واجب ہے جیسے قرآنی صفات پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اچھا، واجب ہونے کی کیا دلیل ہے؟ واجب ہونے کے وہی دلائل جو پہلے میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے احادیث کی شکل میں۔ مزید آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ باللہ، کس پہ؟ اللہ پہ ایمان لاؤ۔ تو اللہ پہ ایمان لانے میں داخل ہے اللہ کے وجود پہ ایمان لانا، اور اللہ کی گفتگو پہ ایمان لانا، اللہ کے قرآن پہ ایمان لانا، اللہ کی ہر بات کو درست ماننا، اللہ کی ہر بات کو سچ ماننا، اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ، یعنی کہ اللہ کے رسول کو رسول مانو کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی اور رسول کا درجہ دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جب رسول مان لیا تو جو گفتگو آپ کریں گے اس گفتگو میں آپ کو سچا مانا جائے، آپ کی حدیث کو درست مانا جائے، آپ کے بیان کردہ عقیدے کو درست مانا جائے، آپ کی بیان کردہ صفات الہی کو قبول کیا جائے، تو یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ اور ایسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، تو اللہ کے رسول کی باتیں مانی جائیں گی جو اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کی۔ فَمِن ذَلِكَ، تو ان احادیث میں سے، ان صفات میں سے جو احادیث میں آئی ہیں، فَمِن ذَلِكَ، ان صفات میں سے جو کس میں آئی ہیں؟ احادیث میں سے، مثل قولہ، جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ينزل ربنا الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، ہمارا رب نازل ہوتا ہے، اترتا ہے آسمان دنیا کی طرف۔ آسمان دنیا جو سب سے ہمارے جو آسمان میں نظر آتا ہے، اوپر والے آسمان تو ہمیں نظر نہیں آتے نا، کب اترتا ہے؟ کل لیلۃ، ہر رات۔ کتنے بجے؟ کس ٹائم؟ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے۔ فیقول، چنانچہ وہ کہتا ہے، من یدعونی، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، فاستجیب لہ، تو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فاعطی، کون ہے جو مجھ سے مانگے، مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں۔ متفق علیہ، امام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کی روایت کرنے پہ اتفاق ہوا ہے امام بخاری کا بھی، امام مسلم کا بھی۔ جس حدیث کو امام بخاری امام مسلم دونوں بیان کریں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متفق علیہ، یعنی کہ یہ وہ حدیث جس پہ اتفاق ہوا، مراد امام بخاری امام مسلم کا۔ اور امام بخاری امام مسلم کا اتفاق ہو جائے تو سمجھو پوری دنیا کا اتفاق ہو گیا، تمام اہل ایمان کا اتفاق ہو گیا۔ لو جی، اب اس حدیث پہ غور کریں۔ اس حدیث میں اللہ کی کس صفت کا تذکرہ آیا ہے؟ صفت نزول کا۔ بولیے کس کا؟ صفت نزول کا۔ اچھا، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ صفت نزول یہ ذاتی صفت ہے اللہ کی کہ فعلی؟ فعلی۔ کیا فرق ہے ذاتی اور فعلی میں؟ فعلی وہ ہوتی ہے جو اللہ جب چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، اللہ کے چاہنے سے ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے تو نزول فرماتا ہے۔ اور ذاتی صفت وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ متصف رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حیات ہیں، زندہ ہیں، تو حیات اللہ کی صفت ذاتی ہے کہ فعلی ہے؟ ذاتی ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ صاحب حیات ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو نزول اللہ کی ذاتی صفت نہیں بلکہ فعلی صفت ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہاں پہ ثابت کر لیں اللہ کے نزول کو
اور یہ نزول کہاں پہ ہوتا ہے؟ آسمان دنیا پہ. اچھا کب ہوتا ہے؟ ہر رات. کب؟ رات کے آخری تہائی حصے میں، یعنی کہ رات کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں، 1/3 1/3 1/3. تو رات کا آخری تہائی حصہ، آخری جو 1/3 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پہ. اب ہمارے لیے تو یہ حدیث مسئلہ نہیں ہے، صحابہ کرام نے بھی حدیث سنی تھی تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا، اور امام بخاری امام مسلم کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. لیکن یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ چونکہ بہت عقل مند ہیں، یہ کیا ہیں؟ بہت، ان کے لیے مسئلہ بن گئی حدیث. کیا؟ اچھا جی اگر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ اس موقع پہ عرش پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے تو تم لوگوں نے کہا تھا اللہ عرش پہ مستوی ہے، اب کہہ رہے ہو جناب آسمانی دنیا پہ تو نزول ہو گیا، پھر عرش تو خالی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے. نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے رات کے آخری پہر میں، آخری تیسرے حصے میں، تو وہ سعودیہ کا کہ شام کا کہ مصر کا آخری حصہ؟ کون سا؟ کس ملک کا؟ یہ یورپ کے لحاظ سے. اگر تم کہتے ہو کہ سعودیہ میں جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی نزول ہوتا ہے، جب یورپ کا آخری پہر ہوتا ہے تو وہاں بھی ہوتا ہے، پھر تو 24 گھنٹے ہی نزول ہو گیا، کیونکہ ہر وقت کہیں نہ کہیں رات کا آخری پہر ہوتا ہے. اب بتاؤ پھنسے ہو کہ نہیں پھنسے ہو؟ یہ ہمیں کنہوں نے پھنسا لیا؟ عقل مند لوگوں نے. امام بخاری نے ایسی جرت، ایسی باتیں کرنے کی جرت نہیں کی، صحابہ کرام نے ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، چپ کر کے ایمان لے آئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اور ان کو پتا تھا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ مقابلہ کر کے نہیں ان کو پرکھنا اور دیکھنا اور سوچنا. ان کی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق سے تشبیہ دی. انہوں نے کہا کہ جیسے مخلوق اگر ایک جگہ پہ ہو تو دوسری جگہ پہ نہیں ہو سکتی. اگر ایک آدمی کسی بلڈنگ کے آخری فلور پہ تھا تو جب وہ پہلے فلور پہ آ گیا تو آخری فلور پہ اب وہ نہیں ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرکت، جس حرکت کی وجہ سے ہماری یہ بےزتی کرتے ہیں کہ تم نے تو اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی طرح بنا دیا ہے کہ جناب اللہ آ رہا ہے جا رہا ہے، جبکہ یہ حرکت انہوں نے کی، ہم نے نہیں کی. انہوں نے پہلے اللہ تعالیٰ کو پرکھا اپنی عقل کے لحاظ سے مخلوق کی طرح، اور پھر کہا کہ یہ ناممکن ہے. یعنی کہ جیسے مخلوق کے لحاظ سے ناممکن ہے ایسے ہی اللہ کے لحاظ سے ناممکن ہے. پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر نزول کرتا ہے، ایسے ہی ہے. تو جب نزول کرتا ہے تب وہ پھر نئی چیز ہو گئی کہ پرانی چیز ہو گئی؟ نئی چیز کو کہتے ہیں حادث. کیا ہو گئی؟ کہتے ہیں حادث، قدیم نہ ہوئی وہ چیز. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ میں حدوث پایا جاتا ہے، حادث نئی چیزیں پائی جاتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ قدیم نہ ہوا، پرانا نہ ہوا، نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ ازل سے نہیں ہے. تو یہ تمہارا عقیدہ بڑا خطرناک ہے، اس کی وجہ سے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نیا ہے، اس لیے توبہ کرو اس عقیدے سے. تو ہم نے کہا حدیث کا کیا کریں؟ ان کا تمہارے پاس 2 راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ تم کہہ دو یہ حدیث ہم مانتے ہی نہیں، اور اگر تمہارے لیے مشکل ہے، تمہارا دل نہیں مانتا کہ تم اس حدیث کا انکار کرو، تو پھر ایک اور راستہ موجود ہے، ہماری طرح ہم تعویل کر لیتے ہیں. کیسے جی تعویل؟ ہمیں بتاؤ کیسے. کہتے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. آپ یہ کہہ دیں کہ ینزل ربنا، ہمارا رب آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے رب کا حکم نازل ہوتا ہے. اللہ خود نازل نہیں ہوتا. کیا نازل ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. یعنی کہ ینزل ربنا کا مطلب ہے ینزل امر ربنا، بس ایک لفظ امر درمیان میں داخل کرنا پڑے گا، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اچھا یہ اگر نہیں تم مانتے، تم ایک ایسے کر لو، تم سمجھ لو کہ ہمارا رب نازل ہوتا ہے، مراد ہمارے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے. یا ایک اور بھی تم کر سکتے ہو، وہ کیا جی؟ تم یہ کہو کہ ینزل ربنا سے مراد ہے ہمارے رب کا کوئی نہ کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے. کتنی تعویلیں آپ کے سامنے ان کے میں پیش کر دی ہیں، کوئی ایک پسند کر لو ان میں سے، اس سے بچ جاؤ بس. وہ نتیجہ ادھر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ خطرناک ہے، یہ ہلکا کام ہے، یہ قبول کر لو.
تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ ہلکا ہے ویسے. اچھا ایک تو ہمیں یہ بتائیں, اگر ہم یہ بات مانیں کہ ہمارے رب کا حکم نازل ہوتا ہے یا امر نازل ہوتا ہے آسمانی دنیا پہ, تو سوال ہمارا یہ ہے کہ رب کا امر جو ہے رات کے آخری پہر ہی نازل ہوتا ہے بس؟ وہ تو ہر وقت نازل, اللہ تعالیٰ کے اوامر نازل ہوتے رہتے ہیں. تو اس لحاظ سے تمہاری طویل کیا ہوئی, غلط ہوئی. یہ تو اچھا اللہ کی رحمت 24 گھنٹے نازل ہوتی ہے کہ رات کے آخری پہر نازل ہوتی ہے؟ ہر وقت نازل ہوتی ہے, تو پھر یہ بھی بات غلط ہوئی. اور پھر کیا اللہ کی رحمت اوپر ہی رہتی ہے, زمین پہ نازل نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے کہ ینزل ربنا آسمانی دنیا پہ, ایسے ہی ہے نا. یہ چیز جو نازل ہوتی ہے یہ تو آسمانی دنیا تک محدود ہے, تو اللہ کی رحمت تو زمین پہ بھی ہے, بلکہ زمین پہ بڑی کثرت کے ساتھ ہے. اللہ کی رحمت کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور اگر تم کہتے ہو کہ فرشتہ, یہ فرشتہ ہے, فرشتہ نازل ہوتا ہے, تو بات کو جاری رکھو پھر کہ جناب فرشتہ نازل ہوتا ہے آسمانی دنیا پہ رات کے آخری پہر میں. فیقولو, تو وہ کہتا ہے من یدعونی, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں. استغفر اللہ, فرشتہ کہتا ہے مجھ سے دعائیں کرو. اس کا مطلب ہے فرشتہ تو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو اتنے عقل مند نہ بنو, اتنے سمجھدار نہ بنو. مان لو تمہاری عقل جو ہے یہ ناقص ہے, محدود ہے, اور چپ کر کے بندہ بن کے اللہ اللہ کے رسول کی باتوں کو ویسے مانو جیسے صحابہ کرام نے مانا تھا. تمہیں کس نے کہا کہ اس چکر میں پڑھو جی عرش خالی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا؟ تمہیں کس نے کہا ہے ان امور میں تم دخل اندازی کرو؟ یہ غیبی امور ہیں. یہ کیا ہے؟ غیبی امور ہیں. اور ایک چیز جو مخلوق کے لحاظ سے ناممکن ہے, تم کیوں سمجھتے ہو کہ اللہ کے لحاظ سے بھی ناممکن ہے؟ تم نے کہا تھا کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے آسمانی دنیا پہ, تو پھر علو کا عقیدہ کہاں گیا؟ علو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے اوپر ہونے کا. پہلے تم نے ہمیں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے, تو وہ عقیدہ کہاں گیا؟ تو ہم کہیں گے ہم نے کب کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان اللہ تعالیٰ کو گھیر لیتے ہیں, اللہ آسمانوں کے اندر محدود ہو جاتا ہے, اور کچھ آسمان اللہ کے اوپر ہو جاتے ہیں, کچھ نیچے ہو جاتے ہیں. کس نے کہا تمہیں یہ؟ ہم نے تو ایسا کوئی لفظ نہیں بولا. ہم نے تو بس اس طرح کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتا ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے نازل ہونے کے باوجود اللہ سب سے اوپر ہے. اللہ کہاں ہے؟ سب سے, ہر مخلوق سے اوپر ہے, ہر مخلوق سے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کے تم سے کہتے ہیں اللہ کے معاملات کو مخلوق کے اوپر قیاس نہ کرو. تم نے یہ سمجھا کہ جیسے کوئی انسان کسی بلڈنگ کے آخری فلور پہ, گراؤنڈ فلور پہ آ جائے تو باقی فلور اس کے اوپر ہوں گے, وہ نیچے آ گیا. اللہ تعالیٰ کو مخلوق پہ قیاس نہ کرو, اللہ کو مخلوق کے مشابہ قرار نہ دو. ایمان لاؤ کہ اللہ سب سے اوپر ہے, اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے, اور اس کا علوف اس کے شیان شان ہے, اور اس کا اترنا ویسے ہے جیسے اس کے شیان شان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علوم میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے نزول میں بھی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے, کوئی عیب نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر نزول فرماتا ہے, تو کہاں کے لحاظ سے؟ یہ تم کیوں اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی طرح سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ ہر علاقے کے آخری پہر کے لحاظ سے وہاں نزول فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں. اچھا چلے پھر یہ بتائیں ہمیں 2 منٹ کے لیے, اللہ تعالیٰ سنتا ہے ایک وقت میں سب کی؟ کوئی پنجابی میں گفتگو کر رہا ہے, کوئی اردو میں کر رہا ہے, کوئی انگلش میں کر رہا ہے, کوئی عربی میں کر رہا ہے, کوئی فرانسیسی میں کر رہا ہے, کوئی آسا باز سے اونچی بات, سب کی سنتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو انسان تو ایسا نہیں کر سکتا. تو وہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اچھا اللہ سب کو دیکھ رہا ہے, اربوں انسانوں کو, کیڑے مکوڑوں کو بھی, سمندر کی گہرائیوں میں بے شمار مخلوقات کو بھی. تو جو اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کر رہا ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں کیا مشکل ہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے کیوں اللہ تعالیٰ کو پہلے مخلوق کی طرح سمجھا اور پھر ان چیزوں کا انکار کیا؟ اس لیے تمہارے سب یہ اعتراضات غلط ہیں, اور ایمان لے آؤ اس حدیث کے اوپر,
اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نزول کی احادیث متواتر ہیں، یہ بھی بتا دیں نزول کی حدیث کیا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب العلو للعلی الغفار میں فرماتے ہیں ان احادیث النزول متواترہ، اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا آسمان دنیا پہ اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں متواتر ہیں، تفید القطع، یقین کا فائدہ دیتی ہیں، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ویسے ہے جیسے اللہ کے شان ہے، اور یہ مخلوق کے نزول کی طرح نہیں ہے۔ جیسے مخلوق ایک جگہ سے اترتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہ مخلوق کی طرح کا نزول نہیں ہے، جیسے اللہ کا عرش پہ مستوی ہونا مخلوق کے کسی چیز کے اوپر مستوی ہونے کی طرح نہیں ہے۔ اور باقی رہا کہ عرش خالی ہو جاتا ہے اس موقع پہ کہ نہیں ہوتا، تو علماء کرام کے اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس وقت خالی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جب اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے، کچھ کہتے ہیں خالی نہیں ہوتا، کچھ کہتے ہیں ہم خاموشی اختیار کریں گے، کچھ کیا کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، خاموشی اختیار کریں گے۔ انشاءاللہ راج موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مستوی بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مستوی بھی ہوتا ہے عرش کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ نزول بھی فرماتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے الٹ نہیں ہیں، دونوں کا ایک دوسرے سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ آج ایک تو ہم نے یہ سیکھا کہ حدیث کا مقام و مرتبہ کیا ہے، دوسرے نمبر پہ ہم نے سیکھا کہ گمراہ فرقے حدیث کے معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں، کیا سوچ رکھتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا ویسے ہے جیسے اللہ کے شان ہے، ہم نہ اس کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ اس کی کوئی غیبی تفصیلات اپنی طرف سے بیان کرتے ہیں، اور ہم ان لوگوں کے مخالف ہیں جو ایسی احادیث میں تعویلیں کرتے ہیں اور ایسی صفات کو ماننے سے انکاری ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ایک ایک آیت پہ اور تمام صحیح حدیث پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔